اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ابو سالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مقتدر علماء کرام اور حاضرین محفل حیدرآباد میں بلکہ پورے سندھ میں ایک وائرل چل رہا ہے. ہر گھر کے اندر لوگ شکار ہیں نزلے کے، زکام کے، کھانسی اور بخار کے. میں بھی اس کا شکار ہو گیا اور اب بھی طبیعت ناساز تھی، لیکن 2 وجہ سے میں طبیعت کی ناسازگی کے باوجود اس محفل میں حاضر ہوا. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے دارالعلوم کے فارغ التحصیل عزیز القدر علامہ مفتی سالم الدین حافظہ اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلی مرتبہ اس فقیر کو دعوت دی. میں ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکا اور اس پروگرام میں بیماری کے باوجود حاضر ہو گیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مختلف قسم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی موضوع ہوتے ہیں، کہیں کوئی معاشی موضوع ہوتے ہیں، کہیں کوئی اقتصادیات کے موضوع ہوتے ہیں، کہیں کوئی علمی مباحثے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک نرالا موضوع تھا کہ سالکین کی تربیت ہو اور تصوف پر پروگرام کیا جائے. ایک اچھوتا موضوع تھا اور ایک نادر موضوع تھا، جس کی وجہ سے میں نے قبول کیا اور بیماری کے باوجود میں حاضر ہو گیا. اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. تصوف، طریقت، روحانیت کس چیز کا نام؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف اور طریقت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کے اور سب سے قطع تعلق کر کے جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں پہ بسیرا کرے اور وہاں پھر عبادتوں میں مشغول ہو جائے. حالانکہ تصوف اور روحانیت اس کا نام نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائے. پھر کس کا نام ہے تصوف؟ اور طریقت کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے اس کی متعدد تعریفیں کی ہیں، لیکن سب سے جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق حسنہ سے مزین کرنے کا نام تصوف ہے. اچھے اخلاق اختیار کر لے آدمی
اور دل کو پاک کر لے برے اخلاق سے. یہ ہے خلاصہ روحانیت کا، یہ ہے خلاصہ طریقت کا، اور یہ ہے خلاصہ تصوف. اور اس کو دو لفظوں کے اندر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے کو پاک کر دیا. اب اس سے جسم کی پاکی بھی مراد ہے، لیکن قلب اور دل کی اور نفس کی پاکی اصل اس سے مراد ہے کہ دل کو پاک کرے، برے اخلاق سے نجات حاصل کرے، اور اپنے قلب کو اخلاق حسنہ سے جگمگا لے. سمجھ لو کہ وہ صوفی بن گیا اور اللہ کا محبوب بن گیا. اچھا، اس اخلاق حسنہ کی اہمیت کو یعنی جو سمجھ لیے کہ تصوف نام ہے جب اخلاق حسنہ کا، تو اس اخلاق حسنہ کی اور تصوف کی اہمیت کو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی اہمیت بیان فرمائی. جب صحابہ نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ حسن خلق، اچھے اخلاق جو ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر جائیں. پھر پوچھا جہنم میں کون سی چیزیں زیادہ لے جانے والی ہیں؟ فرمایا کہ بد خلق، برے اخلاق. برے اخلاق جو اختیار کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو نجات نہیں دیتا، تو زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے اندر. ایک حدیث مبارک کے اندر میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسندیدہ ہے کہ جو سب سے اچھے اخلاق رکھنے والا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید راتوں کو عبادت کرے آدمی اور شاید وہ زیادہ عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے. میرے آقا نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ راتوں کو تو نہیں اٹھتے، وہ بس جو معمولی عام عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، سارے سال روزے بھی نہیں رکھتے، وہ نوافل ساری رات اٹھ کر عبادتیں بھی نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا صرف حسن خلق ان کا ایسا ہوتا ہے کہ حسن خلق کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھنے والوں کا مقام حاصل کر لیتے ہیں. جو لوگ تہجدیں پڑھ رہے ہیں، ایسا محنت کا کام ہے، ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں، کتنا اہم کام ہے، صائم الدہر قائم اللیل ہے وہ. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ نہیں اٹھا جاتا اس سے، اور نہیں کیا نام ہے ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، بس وہ فرض روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اخلاق کے حسنہ کی وجہ سے اللہ اس کو راتوں کو اٹھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا مقام عطا فرماتا ہے. اور ایک مقام پر میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اخلاق کا اچھا ہوگا. اب آپ دیکھیے قیامت کے دن تو اولین و آخرین ہوں گے حضور کے پیچھے، اور میرے آقا کی تو اس دن کی شان ہوگی کہ حضور نے فرمایا نا کہ اس دن تو حضرت ابراہیم کو بھی میری حاجت ہو، یعنی نبیوں کو حضور کی طلب ہو اور وہ حضور کو تلاش کر رہے ہوں گے. اور یہاں اگر کوئی تھوڑا سا مجمع ہو جائے، 1000 2000 آدمی کا، 40 50 ہزار آدمی کا، تو ایک آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے، بھائی وہ فلاں صاحب ہیں، تو دیکھو کہاں ہے وہ، ان سے ہمیں ملنا. چیز آئے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، صرف ایک شہر کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، ایک قبیلے کے نہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سارے یکجا ہوں گے، سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جگہ موجود ہوں گے، اور پھر ان میں حضور کی تلاش کرنا یہ ناممکن کام ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے اس کا ایک راز بتا دیا کہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق رکھنے والا ہوگا قیامت دن وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا.
اور جب حضور کے قریب ہو گئے تو پھر تو بیڑا پار، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بیڑا پار ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزت اور عظمت اور جو بڑے بڑے روحانی مقام ہیں وہ اسی سے ملتے ہیں کہ جو کیا نام ہے اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور خلق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق کی کیا بات کرتے ہیں، قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن کے اندر جن جن اخلاق کی تعریف آئی ہے ان سارے اخلاق کو اگر تم کسی ذات میں جلوہ گر دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ اسی لیے حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کو اتباع کر لو تو تم میرے محبوب بنتے چلے جاؤ۔ نقشبندیوں کے سربراہ و پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے مرتبے عطا فرمائے، یعنی بنی نو انسان کو نبیوں کے بعد جو کچھ مرتبے ملنے تھے وہ سب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں صرف اتباع مصطفیٰ کے صدقے کے۔ میں نے نبی کا اتباع کیا، اللہ نے مجھے بڑے سے بڑے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو دنیا کے اندر بھی یعنی روحانیت کے اندر اعلیٰ سے مرتبہ وہ بھی حضور کے اتباع، یعنی مطلب اخلاق حسنہ، حضور کے اخلاق وہ انسان اختیار کرے۔ اور پھر دیکھیے قرآن پاک کے اندر ایک مختلف اخلاق کی صبر ہے، شکر ہے، استقامت ہے، درگزر کرنا ہے، حلم ہے، جود و سخا ہے، ایک طویل فہرست ہے اخلاق حسنہ۔ یہ سب مراد ہے کہ اخلاق حسنہ انسان اختیار کریں۔ ایک ایک خلق کی قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تعریفیں آئی ہیں اور اس کا حسن بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب تصوف تو نئی چیز، ارے نئی چیز نہیں، تو قرآن سے نکلائی ہے۔ صبر کی تعریف قرآن کے اندر ہے، علم کی تعریف قرآن کے اندر ہے، استقامت کی تعریف قرآن کے اندر ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے خوشخبری سنا دو میری طرف، اللہ کی عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ان پر نازل ہوتی ہے اور وہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ صبر کی تعریف کہیں فرمایا اجرہم بغیر حساب، لوگوں کو جو دینی اعمال ہیں، دیگر عبادات ہیں، ان پر تو ثواب میں دیتا ہوں، کسی کو 500 گنا، کسی کو 600 گنا، 700 گنا کا ثواب دیتا ہوں، لیکن جو صبر کرتا ہے صبر کا ثواب بے حد و حساب عطا کرتا ہوں۔ کہیں شکر کی تعریف آئی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دیکھو میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ کہیں جناب تعریف ہو رہی ہے خوشو خود اختیار کرنے والے، یہ بھی ایک اعلیٰ ترین صفت۔ کہیں استقامت اختیار کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مشکل وقت آ جائے آدمی گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، پھول بکنا شروع کر دیتا، کبھی کہتا ہے کہ چلو میں اس جان چھڑانے کے لیے خودکشی کر لو، لیکن نیک وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت کے اندر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پر تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ پھر مختلف جتنے بھی افعال حسنہ ہیں اور اخلاق حسنہ ہیں، مختلف مقامات ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تواضع انکساری کی تعریف کی گئی کہ تواضع انکساری کرنے والوں کو کیا مقام۔ اللہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، دیکھو اکڑ کے مت چلا،
اللہ کو پسند نہیں، اکڑ کر چل۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے ہم اور آپ سب ہیں، کافر، مشرک، عاصی، گنہگار سب، یہ اللہ کس کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ وہ ہے کہ جو چلتا ہے تو تواضع کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تواضع انکسار اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اکڑتے نہیں کسی چیز کے اوپر، انکسار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ خدا۔ اب دیکھیے اگر آپ غور کریں تو یہ جو اخلاق ہے، یوں سمجھیے کہ یہ نچوڑ ہے اور جان ہے اور روح ہے عبادات، یعنی تصوف اخلاق حسنہ کا نام، اور اخلاق حسنہ وہ ہے جو عبادات کی روح اور جان ہے۔ دیکھیے نا، ایک مثال میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز پڑھنا یہ کون سکھاتا ہے؟ شریعت سکھاتی ہے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ بھئی کپڑا تمہارا پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، وضو اس طرح کرو، غسل اس طرح کرو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہو، پھر جناب ثنا پڑھو، اس کے بعد جناب قرآن کی تلاوت کرو، پھر رکوع کرو۔ یہ سب کون سکھائے گا؟ شریعت سکھائے گا۔ لیکن طریقت کیا سکھاتی ہے؟ تصوف کیا سکھاتا ہے کہ اس نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرو، اور خشوع و خضوع کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کیا۔ ہم کیوں نہیں کامیاب؟ ہماری نمازیں کیوں نہیں کامیاب؟ ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہے۔ دیکھیے نا کتنا نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی کاموں سے روک دے گی۔ لیکن روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، باہر نکلیں گے غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کسی کا جناب مال کھا گئے، کسی کا پیسہ ہضم کر گئے، کسی کا جناب پیسے لے کے نہیں دے رہے، کسی کو گالی دے رہے۔ ارے بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز تو تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، یہ ہمیں بچا کیوں نہیں رہی؟ پتہ چلا نماز کی روح نہیں ہے اس کے اندر خشوع و خضوع۔ اگر نماز کی روح خشوع و خضوع آپ کی نماز میں پیدا ہو جائے، نماز بن جائے صحیح معنوں کے اندر، تو پھر نماز کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی تمام برائیوں سے آپ بچتے چلے جائیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تصوف جو ہے یہ روح ہے عبادات۔ اسی طرح عبادات ہم کرتے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اخلاص، کہ اس کے اندر ریا نہ، دکھلاوا نہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ عبادت کرو اخلاص پیدا کرو اپنی عبادت۔ اب بتائیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہم کریں، اگر اخلاص نہیں ہے ساری باتیں بیکار چلی رائے گا چلی۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید آئے گا جس نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی ہو۔ جب وہ آئے گا اللہ فرمائے گا لے جاؤ جہنم میں ڈال۔ اللہ عرض کرے گا مولا میں تو تیرے دین کے لیے جان قربان کی ہے، لڑا ہوں میں کافروں سے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تم تو اپنے نام و نمود کے لیے لڑ رہے تھے، کہ لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑا بہادر ہے، کیا شجاعت کے اس نے جناب دکھائے اپنے، اور کہ تو بڑا بہادر اس میں تم لڑے تھے، ہمارے لیے نہیں لڑے تم، اللہ کی نہیں لڑے، اخلاص نہیں تھا تمہارے لڑکے، لہٰذا تمہاری یہ بات جہاد جیسی بات، جان دینا بیکار ہوگا، وجہ اس کو جاننا میں ڈر۔ ایک عالم کو لایا جائے، بہت بڑا عالم، بڑی تقریریں کرتا، بڑی جناب دنیا کے اندر بڑے خطبات تھے اس پہ، بڑی کتابیں لکھی سب۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی لے آؤ جہنم میں ڈال۔ یہ حدیث ہے کہ میں سنا رہا ہوں آپ۔ اللہ فرمائے گا اس عالم کو لے آؤ جہنم میں ڈال۔ اے اللہ میں نے تو تیرے دین کی بڑی خدمت کی، پتہ نہیں کتنی تقریریں کی، کتنے خطبے دیے، کتنے جناب۔ اللہ فرمائے گا جتنا تو نے کام کیا وہ سب اپنے نام و نمود کے لیے کیا، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی۔ کتنا بڑا مقرر ہے، کتنا شاندار تقریر کرتا ہے، کیا جناب گل کھلاتا ہے، وہ تعریف ہو گئی تمہاری دنیا کے اندر، جاؤ اب جہنم میں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جتنی عبادات ہیں ان کی روح اگر ہے تو اخلاص ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں اور یہی وہ اخلاق حسنہ ہے کہ جن کو تصوف کہا جاتا ہے۔
تو یوں سمجھیے تصوف جو ہے عبادات کی روح ہے، عبادات کی جان ہے تصوف۔ اگر کیا نام ہے عبادات کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، نماز بھی مقبول ہے، روزہ بھی مقبول ہے، حج بھی مقبول ہے، زکوٰۃ بھی مقبول ہے۔ کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لوگ آج کل تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، صاحب بیچارے غریبوں کو بٹھا دیا، ان کو جناب تقسیم کر رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں صاحب ہم نے اتنا دیا تھا اتنا دیا تھا، سب ثواب بیکار چلے۔ ارے بھائی ہاں اگر اس میں بھی نیت اچھی ہے کہ دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، کہ صاحب کسی لوگوں کو شوق پیدا ہوگا اور چھپا کے دیا جائے کہ صاحب ہم نے اتنے لوگوں کو دے دیا، اس میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا۔ لیکن خالصتاً اگر آپ کی نیت یہ نہیں صاحب ہمارا نام ہوگا، کتنے دینے والے وہ اور کتنے سخی ہیں، وہ ساری محنت بیکار چلی جائے گی، سارا دینا بیکار چلا جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان اوصاف کو آپ دیکھیں، یہ جو اوصاف اور اخلاق حسنہ جو تصوف کا نام ہے اور تصوف جو کہلاتا ہے، یہ تصوف جو سمجھیے روح ہے دین کی اور جان ہے تصوف، عبادات کی بھی اور ہمارے شریعت کی بھی جان ہے۔ شریعت جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک جسم ہے اور طریقت جو ہے وہ روح ہے۔ اگر طریقت نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی عبادات بھی بیکار چلی جائیں گی، آپ کے اعمال بھی بیکار چلے جائیں گے، اور جو چیز پیدا ہونی ہے وہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ صوفیاء کرام نے قربان جاؤں کسی قرآن پاک سے انہوں نے روح نکالی ہے کہ کون کون سے ایسے امور ہیں کہ جن پر عمل کریں گے تو ہماری عبادت صحیح معنی میں عبادت بن جائے گی اور انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ صوفیاء کرام نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور جو ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں اس کو سجدہ میں نے نہیں کیا۔ علماء آپ دیکھو صوفیاء کرام نے، یہ عام واقعہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام نے اس واقعے کا ایک نچوڑ نکالا، خلاصہ نکالا کہ اس سے پتہ یہ چلا، اس نے کہا انا، تو یہ انا جو ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تکبر آ جائے گا، جس کے اندر یہ انا آ جائے گی، حالانکہ شیطان تو بڑی عبادت کرنے والا تھا، عالم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ساری اس کی عبادتیں اس انا کی وجہ سے بیکار چلی گئیں، ساری عبادتیں اس انا کی وجہ سے بیکار چلی گئیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ اپنے دل سے انا کو نکال لو، اپنے دل سے خودی کی نکال لو، اپنے دل سے تکبر کو ختم کر دو، تو یوں سمجھ لو تم ولی کامل بن کے چلے جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کو بیان کیا اپنے شعر میں، فرماتے ہیں کہ علت ابلیس انا خیر بدست، علت ابلیس انا خیر بدست وی مرض در نفس ہر مخلوق است۔ فرماتے یہ جو بیماری ہو گئی تھی ابلیس کو انا کی کہ میں بہتر ہوں، تکبر والی، یہ کہتے ہیں کہ ہر نفس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے، انسان کے اندر ہر نفس کے اندر یہ موجود ہوگی انا اور خودی۔ بس تصوف یہ اس چیز کا نام ہے کہ اس انا کو ختم کر دو، تم صوفی بن جاؤ۔ یہ تصوف کے اندر باقاعدہ تعلیم یا تربیت دی جاتی ہے۔ انا جب تک انا آپ دیکھ لیں پورے ملک کے اندر، آپ دیکھ لیں جتنے مختلف طبقات ہیں ان طبقات کے اندر دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو مفاسد نظر آئیں گے اور جتنے اخلاق کے ذمیمہ نظر آئیں گے وہ سب کے سب اس انا کی وجہ سے۔ یہ سمجھیے جڑ ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ، جو صوفیاء کرام نے یہ تشخیص کی ہے کہ انسان کے جو بیماری ہے، جو ابلیس کی بیماری تھی وہ انسان کے اندر ہے، اور وہ انا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، اس کی وجہ سے کیا نام ہے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، مختلف مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں، جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، وہ صرف انا کی وجہ سے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس انا کو ختم، اور دیکھیے صوفیاء کرام کس طرح تربیت کیا کرتے تھے اور اس انا کو کس طرح ختم کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے تربیت حاصل کرنے۔ پہلے زمانے کے اندر خانقاہیں اور مدارس ساتھ ساتھ ہوتے،
ادھر علم بھی پڑھو اور علم کے ساتھ عمل بھی کرو، اور اس علم کو اپنے اوپر لاگو کرو اور اپنی انا کو ختم کرو، تربیت دیا کرو، کیونکہ علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس تکبر کو صوفیہ کرام ختم کرتے۔ تو وہ کس طرح ختم کرتے تھے کہ خانقاہ کے اندر جناب بڑے بڑے علماء آتے، دیکھیے نا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہاں سے چل کے آیا، ایک شام سے ایک قدم کے اندر پہنچا ہے، مجھے توبہ کرنے، توبہ کرنے جب اتنا بڑا اس کو اللہ نے مقام دیا تو کہا کہ توبہ کرنے آیا، کہ دل کے اندر جو انا پیدا ہو جاتی ہے علم کی وجہ سے، اس سے توبہ کراتے ہیں اولیاء۔ تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کچھ لوگ آئے تربیت حاصل کرنے کے لیے، ان کے خانقاہ میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ انا ختم، اس کی بڑی انا تھی جناب، تو تربیت کرتے رہے ان کے مرشد، پھر اس کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ آیا اس کی انا ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، تکبر اس کا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو ایک دن جو کوڑا اٹھانے والا تھا اس سے کہا کہ میاں وہ جب آ رہا ہے وہاں خانقاہ میں آئے تو کوڑا اس کے اوپر پھینک دیں۔ تو صفائی کرنے والے وہ جو اس نے جناب کوڑا لے کے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ پھر مجھے بتانا کہ اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ اس نے کہا صاحب میں نے جب کوڑا پھینکا وہ تو اس قدر جناب سیخ پا ہوئے ہیں، آگ بگولا ہوا جناب، جو انہوں نے سنانی شروع کی ہے مجھے خوب سنائی، مجھے دیکھ کے چل نہیں چلتا، وہ اندھا ہو گیا، سارے کپڑے میرے خراب کر دیے، اور کیا نام ہے خوب سنائی آپ مچ۔ اس کا مطلب یہ ابھی انا ختم نہیں، پھر تربیت فرماتے، پھر تربیت کچھ مہینوں کے بعد کہا پھر کوڑا پھینک دو اس کو، اس نے کہا پھر دوبارہ کوڑا پھینکا تو اس نے کہا پوچھا کہ ہاں اب کیا تاثر تھا اس نے کہا تھا کوڑا جب میں نے پھینکا اس کے اوپر تو غصے سے مجھے اس نے دیکھا، کہا کچھ نہیں، صرف غصے سے مجھے بہت گھور کے دیکھا۔ آپ نے اس کا مطلب انا جو ہے اب اس کی کچھ کم ہو گئی، انا اب ذرا ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، یعنی پہلے تو وہ اتنا غصے ہوتا تھا کہ کیا نام ہے صلواتیں سناتا تھا، گالیاں بکتا تھا، اب تو یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں، صرف چہرے پر غصہ ہو۔ پھر تربیت کرنے کے بعد پھر جناب کچھ عرصے کے بعد اچھا پھر کوڑا، اس نے پھر کوڑا، پھر کہا مجھے آ کے بتاؤ اب کیا تاثر۔ کہنے لگا جب میں نے اس کے اوپر کوڑا ڈالا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہنے لگا یہ کوڑا تو میرے جسم پر پڑا ہے اور کہ پاک میں کر لوں گا اس کو تو، لیکن دل جو میرا گندا ہے اس کو کون پاک کرے؟ تو میں اس پہ رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت میں میرا کیا حال ہوگا، تمام افعال خبیثہ اور کیا نام اخلاق رذیلہ میرے دل کو گندا کیے ہوئے ہیں، تو یہ گندگی تو کچھ نہیں ہے جو وہ گندگی ہے۔ تو وہ یہ سوچ کے وہ رونے لگا، اور میں یہ ہے وہ تصوف اعلیٰ مقام کہ جس پر الحمدللہ یہ آج فائز ہو گیا ہے اور اس کی انا ختم ہے۔ تو مطلب یہ جو انا ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جتنے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں اسی انا کی وجہ سے ہو، حتیٰ کہ یہ انا علماء میں زیادہ پیدا ہوتا ہے علم پڑھنے کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے نا، علم کا تکبر آ جاتا ہے علم کی وجہ سے، اور صوفیہ کرام اسی انا کو ختم کرتے ہیں۔ بھی آج کے ہمارے اہل سنت میں جھگڑے چل رہے ہیں وہ بھی اسی ایسے چل رہے ہیں، انا ہے صاحب میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح، اس پہ ہٹنے کے لیے تیار تھے۔ علماء فرما رہے ہیں بھائی مان لو بات کو، یہ تمہاری بات کچھ غلط ہے کچھ صحیح ہے، جو غلط بات ہے اس سے رجوع کر لو، نہیں صاحب نہیں کریں گے رجوع۔ جتنے مفاسد آپ کو جہاں جہاں نظر آئیں گے وہ اسی وجہ سے انا کی وجہ سے، اور انا اگر آدمی اپنی ختم کر دے تو سمجھ لیے جتنے افعال خبیثہ ہیں یا جتنے اخلاق رذیلہ ہیں وہ سب ختم ہوتے چلے گئے۔ اکثر اخلاق رذیلہ کی جڑ جو ہے یہ انا ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ تصوف نام ہے اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ قد افلح من تزکا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا آپ کو پاک کر کے اور اپنے اخلاق حسنہ سے اپنے قلب کو جگمگا لیا ہے، وہ کامیاب ہو، دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب، آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو۔ اور یہ خانقاہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، پھر اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں تربیت کرنے کے۔ لیکن اب یہ جو خشوع و خضوع ہے مثال کے طور کہ نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہو، اس کے لیے مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ جو ہمارے نقشبندی سلسلے کے اندر مراقبے کا تصور ہے کہ انسان اپنے توجہ ایک طرف مبذول کرنے کی کوشش کرے، مشکل
نماز کے اندر سارے خیالات اسی وقت آتے ہیں، دکان کے بھی، مکان کے بھی، جھگڑوں کے بھی، سارے اسی وقت آتے ہیں خیالات. اس کو کیسے ختم کریں اور کیسے ایک طرف اللہ کی طرف توجہ مبذول کریں، یہ تصوف کے ذریعے ہمارے یہاں تصوف کے اندر نقشبندی سلسلے کے اندر مراقبے کے ذریعے یہ توجہ مبذول کرنا سکھایا جائے کہ آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کریں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب لا کہیں تو یہ تصور رکھیں دل میں کوئی تصور نہیں، جب الا اللہ کہیں تو یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے. تو جب یہ آپ کوشش کریں گے اور جب آپ یہ تھوڑی سی ریاضت کریں گے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ انسان اس مقام پر پہنچائے گا کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہوتا ہے لیکن دل یار میں لگا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ. شاہ نقشبند کے اقوال ہیں، یہ اقوال ہیں کہ یہ انسان اس مرتبے پر کیسے پہنچتا ہے، اسی وقت پہنچتا ہے جبکہ یہ جو تصوف کا طریقہ ہے ہمارے نقشبندی سلسلہ کا، اس پر جب انسان ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے تو اس کا دل بھی سمجھ جاتا ہے، دل کے اندر خیال پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے. پھر نماز، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ صرف نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، جب ہر وقت اللہ کی یاد ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، پھر تو یوں سمجھ لو یہ ہر وقت نماز کے اندر، کیونکہ ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی. تو بہرحال یہ تصوف جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ ایک روح ہے، مغز ہے دین کا ہمارا، اور جان ہے دین کی، اور تصوف کی جان ہے. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں انہوں نے صحیح معنوں کے اندر اس کو پہچانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آستانے ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ آستانے اسی لیے ہیں کہ شریعت بھی کا درس بھی دیتے ہیں، شریعت کے بعد پھر طریقت بھی درس بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ جو عبادات ہیں تمہاری اس کو صحیح معنوں میں وہ عبادت بن جائے اور صحیح معنوں میں اللہ کی قرب حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو آباد رکھے اور شاد رکھے اور ان کے فیضات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. بالخصوص نقشبندی سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نکلا، تو اس نقشبندی سلسلے کے اندر وہ فیض خاص عطا ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا. وَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، وہ سکون اور تسکین والا جو نسبت ہے وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کو ملے گی. تو بہرحال اسی لیے امام ربانی مجدد الفسان رضی اللہ عنہ کے تمام سلاسل سے افضل یہ سلسلہ نقشبندیہ کیوں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اتباع مصطفیٰ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور اتباع مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے کہ سب اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کر لیں آپ، اور جب کر لیں گے تو اللہ کے نبی بن جائیں. بہرحال اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق رذیلہ کو چھوڑنے اور اخلاق حسنہ سے مستفیض و مزین ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماشاءاللہ ابو سالم صاحب کے صاحبزادے سالم الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ عالم بن گئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ مسند کی اور کسی بھی خانقاہ کی رونق اصل ہوتی ہے علم سے، رونق ہوتی ہے اور اس کی آبادی علم سے ہوتی ہے. ورنہ پتہ نہیں کتنے آستانے ہیں جو ویران ہو چکے ہیں اور وہاں عالم نہیں بیٹھے. اب کتنا بڑا آستانہ ہے، حالے کا آستانہ، مخدوم صاحب والوں کا آستانہ، اچھے اچھے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں وہاں، لیکن آج ان کے سجادہ نشین صاحب جو بیٹھے ہوئے وہ اہل حدیث ہو گئے ہیں اور اپنے مریدوں کو کہتے ہیں میرے باپ کی قبر مت جانا. شرک ہے، استغفر اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے ذریعے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ جناب کو اسے بھگا رہے. کیوں؟ علم نہیں تھا، جو آیا اس نے بہکا دیا. کسی جگہ پر کوئی جناب تفضیلی ہو گیا، کوئی جناب شیعہ بن گیا، کوئی جناب اہل حدیث بن گیا، علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو الحمدللہ یہ آستانہ آباد ہے اور علم سے آباد ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مولانا کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوئی خدمت کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنائے. وما علینا الا البلاغ.